بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں بڑے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، مگر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ غور کیجئے کہ جب ان کے والد سمیت پوری قوم اور بادشاہ وقت نے پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور ہزار تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو انہیں بالکل بچپن ہی میں اپنے سے جدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب ایسے سخت مراحل تھے کہ جہاں بڑے سے بڑے جواں مرد کے قدم بھی ڈگمگانے لگتے ہیں، مگر قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذبہ اطاعت پر، کہ حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے۔ یقیناً ان کی یہ بے مثال اطاعت و فرمانبرداری پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور عبرت ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک پیالہ دودھ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں 40 آدمی تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی۔ ان میں بعض تو اتنے مضبوط تھے کہ اکیلے ہی پوری بکری کھا جاتا اور 8 سیر دودھ پی جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا آٹا اور بکری کا 1 پیر پکوایا۔ اسی میں ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور روٹی بچی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 آدمیوں کے پینے کے لائق ایک بڑے پیالے میں دودھ منگایا اور سب کو پلایا۔ ان تمام لوگوں نے دودھ سیر ہو کر پیا، پھر بھی پورا دودھ بچ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیا ہی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ: داڑھی اسلامی شعائر میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کپڑے اتارنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان پردہ ہے کہ جب مسلمان کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے لباس اتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھیں۔ 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے منظر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور رسول کا حکم نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک دوسرے پر مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ادنا درجے کا جنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 70 بیویاں ہوں گی اور ایک موتی زرجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جاویہ سے مقام سنا کے مانند ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بہی یعنی سفر جل کے فوائد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ میں ایک بہی یعنی سفر جل تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ جب میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی یعنی سفر جل میری طرف بڑھائی، پھر فرمایا کہ اے ابو محمد، اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، سانس کو خوشگوار کرتا ہے اور سینے کا بھاری پن دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت دی گئی ہے تو تم اس کے پاس رہا کرو، اس لیے کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے۔